السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صفائیاں ہو رہی ہیں؟ اللہ کے بندو دیکھو گے رات کے کتنے بجے ہیں؟ اس وقت مدینہ منورہ میں 12:30 بجنے والے رات کے۔ وہ فیضان سنت پہ لکھا ہے کہ رات کو جھاڑو دینے سے تنگ دستی آتی ہے۔ کوئی تنگ دستی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مضبوط ایمان والے بنے۔ صفائی جس وقت بھی کی جائے باعث برکت ہے۔ اور رات ہو یا دن، خصوصاً کپڑے سے مطلب گھر میں جھاڑو دینے سے تنگ دستی آتی ہے۔ جی یہ بالکل غلط ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ جو ضعیف الایمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے یہ خیالات ہوتے ہیں کہ شاید جھاڑو اتنی مؤثر ہے کہ آپ صفائی جیسا پاکیزہ کام بھی کریں تو اس کی نحوست ایسی ہوگی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ گھر میں بے برکتی ہو جائے گی۔ تو یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن تنگ دستی کے اسباب سے بچنا چاہیے۔ یہ بالکل غلط ہے اور جاہلانہ اقدام ہے۔ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے اور کوئی تنگ دستی کے اسباب میں سے یہ نہیں ہے۔ کچھ حیا کر۔ آپ دیکھیں کہ باہر کی یورپ کنٹریز میں راتوں میں صفائی ہوتی ہے۔ میں دبئی میں بارہا گیا ہوں، رہا ہوں، رات ہی رات میں پورا شہر کلین کر دیتے ہیں۔ صبح آپ اٹھیں گے تو سب کچھ صاف ہوگا۔ تو وہاں پہ تنگ دستی ہو رہی ہے، وہاں پہ تو پھر خوب پیسہ ہی پیسہ ہے۔ یار نہ کر، خدا دا واسطہ کہ نہ کرو اس طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کلپ تو آپ نے سنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسے کہتے ہیں بد افعال یعنی بدشگونی۔ اسلام میں ایسی کوئی حقیقت نہیں اس کی کہ بدشگونی لینا کسی بھی چیز سے۔ اصل میں ہندوانہ رسمیں ہیں، ہندوانہ باتیں ہیں۔ وہ اس طرح کے شگون لیتے ہیں کہ سفر کا مہینے میں بلائیں آتی ہیں، جی اس میں چنے بانٹنے چاہیے معاذ اللہ من ذالک۔ اور اس پر بھی آپ یوٹیوب پہ اور فیس بک وغیرہ پہ مختلف ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے، انہوں نے کلپ بنائے ہیں کہ سفر کے مہینے میں بلائیں آتی ہیں، بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو مختلف تدابیر انہوں نے بنائی ہے، یہ بھی بدشگونی ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے سب مہینے ہیں، دن ہیں، تو کوئی بلائیں شلائیں نہیں آتی، کچھ نہیں ایسا ہے۔ لیکن یہ ایک بدشگونی ہے جس کو ہم کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ منگل والے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے جی، اگر منگل والے دن ناخن کاٹیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کچھ ایسا ویسا نہیں ہوتا۔ اور تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے کلپ میں سنا معزز سامعین کہ جھاڑو نہیں دینی چاہیے، رات کو بے برکتی ہوتی ہے۔ اب کئی ملک ایسے ہیں جس میں رات کو صفائی کی جاتی ہے، اس میں تو بہت اچھی پوزیشن ہے ان کی، ان پہ تو بے برکتی نہیں ہے۔ تو یہ بدشگونی ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا، اور اسلام کی طرف اس کا نسبت کرنا، اس کا تعلق کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ ذخیرہ احادیث میں میرے معزز سامعین کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں رات کو جھاڑو دینے سے منع کیا ہو، سفر میں بلائیں آتی ہوں، منگل کو ناخن کاٹنے سے منع کیا ہو، یا اس طرح کی باتیں ہیں کہ سفر میں چنے بانٹو۔ یہ ساری کی ساری ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں آپ کو ملے گی۔ دوسرا فقہ کی کتابوں میں بھی کہیں نہیں ملے گا، تفسیر کی کتابوں میں بھی آپ کو کہیں نہیں یہ بات ملے گی۔ تو میرے معزز سامعین، اس طرح اور ایک چند باتیں ہیں، آئیے یہیں پر اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر پہ جانا ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی جوتیوں پر جوتیاں بڑے سے چڑھا کے رکھیں، کوئی سفر وفر نہیں ہوگا جب تک اللہ رب العزت نے نہیں لکھا، یا جب تک تقدیر میں تمہاری سفر نہیں لکھا تو سفر نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہنا کہ فلاں آنکھ میں خارش ہو رہی ہے تو اس سے کچھ ہونے والا ہے، یا ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے تو پیسے لگنے والے ہیں یا پیسے آنے والے ہیں، یہ ساری کی ساری بدشگونی ہیں اور بد افعال ہیں۔ یہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صفائی آپ جب مرضی کر سکتے ہیں،
جب آپ کے گھر میں ایسا کچھ معاملہ ہو گیا تو آپ جھاڑو دے سکتے ہیں. ہاں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس پر ہم نہیں چلتے, ہم اپنی طرف سے باتیں بنانے میں سب سے آگے ہیں. کبھی سوچا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا. اگر ایک بھی سنت پر آپ کی ہم چلیں تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایک بھی سنت آپ کی پھیلائیں تو یقیناً آپ کے اور میرے لیے قیامت کے دن اگر لوگوں نے اس پر اب دنیا میں عمل کر لیا اس سنت پر تو میرے اور آپ کے لیے قیامت کے دن نجات کا سبب وہ سنت بن سکتی ہے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود ارشاد فرمایا کہ مشکات شریف کی روایت ہے, آپ نے ارشاد فرمایا مغرب کے بعد اپنے دروازوں کھڑکیوں کو بند رکھو, اپنے برتنوں کو ڈھک کے رکھو. یہ ہم کرتے نہیں ہیں, لیکن ہم بدشگونی اسلام کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں, اسلام کی طرف اس کا تعلق کر دیتے ہیں. جی منگل کو ناخون کاٹ لیے تو یہ ہو جائے گا, اگر عشاء کے بعد رات کو جھاڑو دے لی تو برکت ساری سمیٹ کر گھر سے چلی جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا, الطہور شطر الایمان, صفائی ایمان کا نصف حصہ ہے. اور اللہ رب العزت بھی خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں, سورۃ البقرہ ہے, فرمایا ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِرِينَ, اور اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے, پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. حدیث پاک میں بھی آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں, اور جب پاکیزگی ہوگی پھر نورانیت آئے گی, پھر دل میں ایمان آئے گا, پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے, نہ کہ ہم نے یہاں سے سنا ادھر سے سنا اور اپنی باتوں کو جو ہے وہ اوپر کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ جناب ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا بغیر مسئلہ پوچھے. اور آج کل کے تو مولوی حضرات بھی یہ بالخصوص پاپا جانی کیا کہہ رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں, حالانکہ ان کو تو اسلام کے مطابق مسئلہ بتانا چاہیے تھا. خیر انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن پاپا جانی سبق یہی ہے آپ کے لیے کہ اسلام میں ایسے کوئی شگن وگن جائز نہیں ہے, ایسی کوئی بھی چیز اسلام میں جائز نہیں ہے. تو مسئلہ بتانے کے لیے ذرا حدیث رسول بھی دیکھ لیا کریں, ذرا اللہ کی کتاب بھی دیکھ لیا کریں, کیونکہ آپ نے فرمایا تھا میری امت جب تک کتاب اللہ پر عمل کرتی رہے گی اور حدیث رسول پر عمل کرتی رہے گی, کیونکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا جب یہ دو چیزوں کو انسان مضبوطی سے پکڑ لے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو سرکار مؤدبانہ جناب انہوں گزارش کر رہے ہیں کتاب اللہ تو بھی مسئلہ ویکھ لیا کرو, حدیث رسول میں ویکھ لیا کرو. میرے معزز سامعین, امید کرتا ہوں کہ ایسی بدشگونی کو آپ لوگ چھوڑ دیں گے. اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.